اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکرہ طاہرہ جعفر پھر اللہ کے مہربانی سے الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ موضوع چنا گیا ہے عید کے بارے میں، عید کا فلسفہ، عید کے پیغامات، عید میں ہماری ذمہ داریاں وغیرہ کیا ہے، جس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی 20، 21 اور 22 آیت کا انتخاب کیا ہے کہ ہم اس سے کچھ درس حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 20 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ اللہ تین چیزیں اللہ مانگ رہا ہے، اس کے بعد بیان فرماتا اعظم درجات، بہت عظیم درجہ، سپرلیٹو ڈگری، بہترین درجہ اس کو دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، عند اللہ۔ یہ لوگ فائزون میں ہے، فائزون یعنی بہت بڑی کامیابی، نجات، سلویشن کہا جائے، نعمت کی فراوانی، یعنی عظیم نعمت کا اس کو حق دیا جاتا ہے، فائز ہوتا ہے، عظیم نعمت پہ فائز ہوتا ہے، یعنی یہ کہے فائزون۔ اور ہم یہ لفظ آتا ہے جب ہم شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو فوز عظیم حاصل کرتے، بڑی کامیابی، بڑا سلویشن، بڑی نجات، ایسی کہ یعنی نعمتوں سے بھرپور فیض حاصل کرتے، ہر قسم کی عظیم نعمت پر فائز ہوں گے۔ تو کیا آج ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ آج امام زمانہ امام حسین کا فرزند آج غیبت پردے ہے، دنیا میں سرزمین پہ ہے، ہمارے درمیان میں ہے۔ ایسا غیبت نہیں ہے جیسے اصحاب کہف جیسی، حضرت یوسف جیسی غیبت ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو آج بھی ہم امام زمانہ کے نصرت میں یہ فوز عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آیت بتا رہے اولئک ھم الفائزون اور اعظم درجات، مگر کیسے حاصل کرے؟ تین چیزیں مانگی گئی ہے، مگر یہ بھی یہاں بھی ٹھہر جائے، خالی آگے آیت بتا رہی 21 اور 22 کہ کیا اور بھی اللہ کیا دینے والا ہے۔ آیت کہتے یبشرہم ربہم، ان کا رب جو ہے ایسے مومنین، ایسے سچے مومنین، ایسے فوز عظیم پہ پہنچنے والے، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، اور بشارت، یبشرہم ربہم کیا دیتا ہے؟ برحمتہ، اللہ ان پہ رحمت کی بارش کرے گا، ان پہ رحمت ڈھائی جائے گی اللہ کی، یعنی اس اللہ کی رحمت کو اتنی عظیم ٹریجر ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ علماء مفسرین قرآن کیا لگتا ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو، گویا اس کو دنیا، دین، آخرت سب کا خیر، سب کی برکات اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑی چیز سکون، دیکھو ساری خیر، برکات اور سکون حاصل ہو، چاہے بڑے سے بڑی پریشانی کیوں نازل ہو، اللہ ان کو بشارت دیتے اپنی رحمت ان پہ نازل کرے گا، منہ اللہ کی طرف سے، پھر رضوان، اللہ ان کو اپنی خوشنودی دے گا، اللہ اپنی رضا دے گا۔ اللہ اکبر، انسان کا پورا مقصد ہے کہ اللہ کا رضوان حاصل ہو جائے، رضا خدا حاصل ہو جائے، تو اللہ ان کو رضا بھی حاصل کرے گا۔ اتنا بھی اینڈ نہیں ہوئی آیت، بلکہ فرمایا کیسی جنات، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فی ابدا، آخری آیت ان اللہ عندہ اجر عظیم، یہ سب اللہ دینا چاہتا ہے۔ اپنے پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت، خوشنودی اور ایسے باغات،
بہشت میں ایسے باغات کی بشارت دیتا ہے کہ جن میں ہمیشہ رہنے والی نعمت، ابدا ہمیشہ، وہ ہمیشہ ان باغوں میں فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کی نعمت سے کبھی جدا نہیں ہوں گے اس نعمت سے، کیونکہ خدا عظیم اجر عنایت فرماتا، عظیم ثواب دینا چاہتا ہے۔ دیکھا تو اتنا جارے فوائد، تین چیزیں مانگی گئی ہے، تین چیزیں مانگی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلی چیز ہے ایمان، ہم ایماندار ہیں، مگر یہ ماہ مبارک کا مہینہ آیا ہے کہ ایمان کی تقویت دے، سچے مومنین بنے۔ کیونکہ سورہ نساء کی 136 آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا الذین آمنو آمینو، آمینو، اے ایمان لانے والے ایمان لاؤ۔ ارے ہم ایمان لا چکے، جبھی تو کہتے یا الذین آمنو، یا دوسرے مبارک صف کی 10 آیت میں کیا کہتے؟ یا ایھا الذین آمنو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسا تجارت کی طرف تعلیم نہ کروں کہ تمہیں عذاب علیم سے بچ جاؤ؟ فوراً کیا ہے تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ۔ تو اللہ ہم ایمان لا چکے، جبھی تو خطاب کرتا ہے یا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، پھر بھی تو کہتا ایمان لاؤ۔ کیوں؟ سچا ایمان لاؤ، قوی ایمان لاؤ، مضبوط اپنے آپ کو ایمان پہ مضبوط رکھو، کمزور ایمان نہیں چاہیے۔ ہمارا ایمان 11 مہینوں کے درمیان اس دنیا کی محبت میں، جہالت میں، غفلت میں، غلط دوستی میں، ماڈرن ٹیکنالوجی کے مس یوز کرتے ہوئے، غلط ماحول وغیرہ حاصل کر کے ہم ہمارا ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اتنا کمزور، اللہ نے یہ بڑی نعمت عطا کی، ماہ مبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا۔ آ جاؤ واپس ایمان مضبوط کرو، آ گئے مہینہ ہمارے لیے، ایمان مضبوط کرو۔ تو یہاں آیت کیا کہتی ہے کہ ان کے لیے ساری بشارت کس کے لیے؟ الذین آمنوا، ایمان، پختہ ایمان۔ اور نمبر 2، ہاجر، ہجرت کرتے، وہ ہجرت کرتے اللہ کے راہ۔ اس کے بعد اور تیسرا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان کا یہ ہے، ان کے لیے ہے اعظم درجات۔ یہ ساری نعمتیں ابھی ہم نے سنا، گفٹس، ثواب، درجہ، ان جو 3 صفات حاصل کرے۔ تو ایمان کی تھوڑی سی بات ہوئی۔ ہاجرو، ہجرت، کہاں سے ہجرت کرے؟ ہجرت، اسلام نے مختلف قسم کی ہجرت بتائی ہے۔ ایک تو رسول نے مکہ سے مدینہ کیا، کس کے لیے؟ دین کے خاطر۔ امام حسین نے مدینہ سے اپنا وطن چھوڑا کربلا تک جانے کے لیے، دین کی خاطر، ڈوبتا ہوا دین کو بچانے کے لیے۔ یہ افضل ترین جہاد ہے کہ اپنی جان دے دو، مال جان عزت سب کچھ دے دو اس دین کے خاطر، ہجرت۔ مگر ہجرت 2 قسم کے، فزیکل ہجرت بھی ہے، انسان ترقی کے لیے ایک ملک سے دوسرا ملک بزنس کے لیے جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اس سے ویسٹ چلا گیا، وہاں دیکھا زیادہ کاروبار کا چانسز ہے تو چلا گیا۔ ایجوکیشن کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر دیتا ہے، بچوں کی ایجوکیشن، خود کی ایجوکیشن، جاب کے لیے، یعنی کئی وجوہات، دنیاوی فائدہ، اسلام اس کو مانا ہے۔ ترقی کرنی چاہیے ایک مومن، ہر لحاظ سے، اسپریچول اور فزیکل لحاظ سے اعلیٰ ترین درجے پہ ہونا چاہیے، یہ تو اسلام مانتا ہے۔ مگر دین خطرے میں نہ ہو، اگر فزیکل ہجرت کرے کاروبار کے لیے، ایجوکیشن کے لیے وغیرہ، مگر دین بس خطرے میں نہ رہے، تو اسلام تو اس کو پسند کیا ہے۔ مگر یہاں بات اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اسپریچول ہجرت۔ کیوں فوراً کہتا ہے جہاد کرے، ہاجرو، ہجرت کرے، پھر ہجرت کے بعد مسلسل جہاد، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مسلسل جہاد کرنے اپنے مال اور جان سے، مسلسل یہ جہاد رہے گا، اس کی بات اللہ کر رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں تو ان کے لیے کون سی ہجرت ہو سکتی ہے؟ ایک ہجرت ہے کہ انسان علاقہ در علاقہ بھی ہجرت کرتا ہے دین کے خاطر، ایک ایسے علاقہ میں رہ رہا ہے، صرف ماڈرن قسم کا علاقہ ہے، بچے کو یہ ماحول دین سے دور کر رہا ہے، تو وہ اس ایک ہی شہر میں ایسا علاقہ ڈھونڈتا ہے کہ وہاں میرے بچوں کو دین بچائے۔ جس مثال جیسے کلفٹن میں رہا ہے، ایسے علاقہ میں کہ جہاں ان سے گناہ ہو جاتا ہے بچوں سے، ان سے تو سولجر بازار میں آ گئے، ایک مثال صرف دی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی ہجرت کرتا ہے دین کی خاطر،
یہ دین کی خاطر ہجرت ہے سب، تو اس کے لیے سارا اجر ہے، مگر پھر وہاں جا کے ہجرت جہاد کرنی پڑتی ہے۔ علاقہ تبدیل ہوا، رہنے کی عادت نہیں، مگر جہاد رہے کنٹینیوس، تو جہاد کرنی پڑتی ہے ایک مرتبہ ہجرت کے بعد۔ تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہجرت قسم قسم کی ہے، اور سب سے عظیم ہجرت آگے دیکھا جائے تو کیا، ایگو ٹو گاڈ، انانیت کو کچل کے اللہ کی طرف، انا صرف اللہ کے لیے، انا کو کچل کے اللہ کی طرف جانا، انا صرف اللہ کے لیے، یہ کیا ہجرت ہے۔ خوش اخلاق، بد اخلاق اس لیے کہ خوش اخلاق کی طرف ہجرت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے فرما بردار کی طرف ہجرت کرنا، جس کے لیے ماہ مبارک ہے۔ اب دیکھیں، حسد سے ہجرت کر کے رحم کی طرف چلے جائے، ریاکاری کی طرف سے ہجرت کر کے اخلاص کی طرف آ جائے، تو یہ ساری ہجرتیں نفاق ہجرت کر کے پاک و پاکیزہ پاک فطرت پر آ جائے، تو اسی طرح یہ ساری ہجرتیں ہیں، یہ اس کے لیے ماہ مبارک ہے۔ مگر ماہ مبارک تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا فطر کا دین ہمارا ٹٹولنے کا ہے، یہ جزا کا دین ہے، یہ انعام کا دین ہے۔ ہم نے تقوی اختیار کیا پورا مہینہ ہجرت کی گناہ سے، ایک ایک اعضاء و جواری نے روزہ رکھا، کان، آنکھ، زبان، دل، عقل، سب نے روزہ رکھا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزہ رکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسی لیے ماہ مبارک یہ ہے کہ گناہ سے بچو اور پھر انعام لو۔ ابھی رسول نے کیا کہا، جس نے اپنے دین کے لیے ہجرت کی ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف، زمین کے بھی، رسول کیا فرماتے کہ قیامت میں وہ میرے اور حضرت ابراہیم کے ہم نشینی میں رہے گا، ان کے ساتھ رہے گا۔ آخری سٹیج جنت العدن، آخری سٹیج میں رسول کے ساتھ اور حضرت ابراہیم افضل الانبیاء اور ابو الانبیاء ان کے ساتھ رہیں گے۔ امام علی فرماتے کہ بعض تو کہتے کہ ہم نے ہجرت کی ہے، حالانکہ حقیقت میں ہجرت نہیں کی ہے۔ کیوں؟ حقیقی ہجرت مولا فرماتے، حقیقی ہجرت کرنے والا وہی ہے جو گناہ سے ہجرت کرتے، اس کے لیے ان کے لیے عید ہے۔ جس دن گناہ نہ ہوا وہی روز عید ہے، اور عین روز عید کے دن، شب عید الفطر دن اور عید کے دن گناہ ہوا تو یوم العذاب ہے، اس کے لیے تو ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ وہ ان کے لیے عید کیسے ہوئی؟ کیونکہ عید جو ہے لفظ عود سے آتا ہے، اس کے روٹ ورڈ ہے عین واو دال، یعنی انہیں پلٹنا، واپس آنا، اس کو کہا جاتا ہے لوٹنا۔ تو کس کی طرف ہم لوٹے؟ ہم اپنی اصلی فطرت، جو ماں کے پیٹ کے سے پیدا ہوئے تھے، پاک و پاکیزہ فطرت اللہ فطر الناس علیہ، اللہ نے ہم نے دین خالص پاک و پاکیزہ دین اور اپنی فطرت پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا ہوتا اتنا پاک و پاکیزہ۔ اب عید عود، واپس ہم پلٹے، گناہ سے ہجرت کیے، پورا مہینہ تربیت کی اپنی، گناہ سے ہجرت جو کی، تقوی حاصل کیا، اس کی عید ہے پلٹنا۔ ہم نے اصلی پاک و پاکیزہ فطرت پہ پلٹ آئے، ہم پاک و پاکیزہ فطرت پہ پلٹ کر آئے۔ یہ ہے فلسفہ عید، یہ ہے عید کی خوشی، یہ ہے اسپریچول گریجویشن۔ ہمارا گریجویشن نائٹ اینڈ ڈے ہے، عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دن، ہم اسپریچول گریجویشن میں پہنچے، اس کی خوشی ہم عید منا رہے ہیں، اس کی خود خوشی ہے، پلٹے ہیں ہم اصلی فطرت پہ، یہ ہے حقیقی ہماری خوشی، اس کو کہا جاتا ہے عید عود، ریٹرن کیا ہے ہم نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جبھی تو مولا علی فرماتے ہیں ماہ مبارک کا جو آخری دن ہوتا ہے تو اللہ نے فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ وہ ندا دے، کاش یہ لوگ ہم سنیں۔ مولا علی کہتے ہیں ندا دیتا ہے، کیا ندا دیتا ہے؟ اے روزے دارو، اے اللہ کے بندو، تم اب خوشی مناؤ، عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دن کے لیے فنا خوشی مناؤ۔ کس دن یہ اعلان کرتا ہے، ندا دیتا ہے؟ آخری دن اب ماہ مبارک رمضان کا،
اب تم خوشی مناؤ. کیوں؟ مولا علی کہتے کیوں خوشی مناؤ؟ فرشتہ کیا کہتے؟ تمہارے سارے گناہ، سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اب تم عید مناؤ، اب تم خوشی مناؤ. مگر یاد رکھنا مگر آئندہ کے لیے، دیکھو کیا جملہ کہتے مولا. ہاں کہ فرشتہ تو یہ تو کہہ دیا، مگر بعد میں کیا کہتا ہے؟ مگر ایک بٹ ہے، مگر بعد آئندہ کے لیے خیال رکھنا، اس پہ غور و فکر کرنا. یہ تو تمہارا کم سے کم انعام ہے، کم سے کم تم پاک ہو گئے جیسے ماں کے بطن سے اب نکلے. یہ تو تمہارا کم سے کم اجر ہے. عید مناؤ، خوشی مناؤ، تو ایسے پاک ہو گئے. فلسفہ عید کیا ملا؟ کہ ہم پاک ہوئے گناہ سے. اب عید مناؤ، اب خوشی مناؤ. تو یہ ہے فلسفہ عید، یہ ہے حقیقت میں عید. تو اسی لیے مولا نے کہا عید تو ان کے لیے کہ جو گناہ نہیں کیا. جب بھی امام حسن علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے دیکھا لوگ ہنسی مذاق فضول ٹائم ویسٹ کر رہا. عید کا دن، اتنا بڑا دن، انعام لینے کا دن، لوگ فضول میں گزار رہے. امام رک گئے، فوراً امر بالمعروف نہی منکر کیا، فوراً رک گئے. پہلے تو امام حیرت زدہ ہوئے. یہ حیرت در حیرت ہے، کتنا بڑا دن، عبادت کا دن. اللہ نے کتنی مخصوص عبادت رکھی ہے. جس طرح ماہ مبارک میں عبادت رکھی تھی، اسی طرح شب فطر اور عید الفطر کے دن رکھی ہے، کیونکہ وہ شکریہ کرنے کا دن ہے. دیکھا دوسرا فلسفہ، ایک عید مناؤ تم گناہ سے پاک ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے. اب عید کا دن کا دوسرا فلسفہ کہ شکر کرنے کا دن ہے. امام نے انہوں نے کیا کہا؟ اگر تم نے یہ مہینہ گزارا تو یا تو یہ عبادتیں یا روزے سب قبول ہوئے یا تو رد ہوئے، دو میں سے ایک نہیں. اگر قبول ہوئے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری میں سجدے میں سر جھکا دو، اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہ تھینکس گیونگ ڈے ہے. تو وہ اللہ نے جو عبادت مقرر کی ہے اس میں، جیسے دعائے ندبہ، زیارت علیہ یاسین وغیرہ، اور عید الفطر میں جو عبادتیں مقرر کی ہے ان میں اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے مزید تمہیں چاہتا ہے کہ تم عبادتوں کے ذریعے اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ تم پاک و پاکیزہ ہوئے اور تمہارا روزے قبول ہو گئے، تمہاری مہینے کی دعائیں سب حاجتیں قبول ہو گئی ہیں، کیوں تم نے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا ہے. اگر تمہارا روزہ قبول نہیں ہوا، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوئی، تو تمہیں استغفار کرنا چاہیے، غم منانا چاہیے. طویل مدت تک تمہیں اس کا غم اٹھانا پڑے گا، طویل مدت تک تمہیں اس کا غم اٹھانا پڑے گا. کون کہہ رہا؟ امام کہہ رہے طویل تک غم اٹھانا پڑے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے عید کے دن، بہت بڑی. بہت سے پیغامات ہیں، مگر ہم اس 30 منٹس کے لیکچر میں جتنا ہو سکتا ہے ہم گزاریں گے، بات کریں گے. تو نچوڑ سمری کیا ہے ماہ مبارک کی؟ جو تربیت ہم نے کی، جو گناہ سے ہم نے ہجرت کیا، جو ہم نے پاک و پاکیزہ فطرت پر آ گئے، ہم نے تقوی اختیار کیا، خوش اخلاق اختیار کیا، اس کی عید ہے. تھینکس گیونگ ہے، یہ ہے ان کا یہ حصہ. تو اب تو ہمیں سوچے کہ اگر ہم اسی عید کی رات اور عید کے دن ہم گناہ کر بیٹھے تو اس سے بدقسمت ترین کون ہوگا؟ کہ پورا مہینہ تربیت کی گناہ سے بچنے کے لیے ہجرت، اور پھر کہ جاہدو فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. اب تمہیں آگے کا خیال کرو، غور و فکر کرو. تم ابھی گناہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے، اور عین انعام کا دن ہو، عین خوشی منانے کی، کہ فطرت پر پلٹ کے آئے. اس دن کو، اس رات اور اس دن کو گناہ کرتے، اور لوگ کرتے ہیں. کیوں؟ شیطان نکلا ہے، شب عید نکلا ہے جیل سے، اور ہمارے وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا. تو آپ سوچیں، جوش انتقام میں ہے، ہم سے بدلہ لینے کے لیے جوش انتقام میں ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا. اور جیل میں بیٹھے بیٹھے کیا کیا پروگرام پلان کر رہا ہوگا ہمارے لیے، کہ میں یہ شعبان کا مومن نہیں ہے، یہ شوال کا متقی ہے. مومن متقی بنا ہے، وہ شوال کا متقی ہے. تو مجھے کتنی محنت کرنی پڑے گی. ایک تو انتقام سے بھرپور ہے، اور قید خانے میں یقیناً بیٹھے بیٹھے یہ پروگرام پلان بناتا ہوگا کہ میں اس متقی کو کیسے ختم کروں، اس کا تقوی کیسے ختم کروں.
یہ اس کو اوپر سے ماحول بھی ہمیں ماہ رمضان ایک ماحول بھی ساتھ دے رہا تھا، سب روزہ رکھے، سب عبادت کر رہے، چاروں طرف سے تکبیرے کی آواز آ رہی، خود بخود جوش آتا ہے، اور شیطان قید خانے میں تھا۔ اب دونوں ماحول بھی ہاتھ سے چھوٹا ہے اور شیطان بھی قید خانے سے نکلا ہے، تو ہمیں کتنا احتیاط کرنا چاہیے اس دن۔ جب بھی ہم دیکھتے لوگ عید کی رات لہو لہب میں میک اپ کر کے بے پردگی کے ساتھ، عید کے دن بھی بے پردگی کرتے ہیں، جبھی تو شریعت کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے 1705 مسئلہ ہے، اللہ نے مسئلہ بتایا ہے، آیت اللہ سستانی کی کتاب 1507 کا مسئلہ ہے، 1507 کا مسئلہ نمبر دیکھ لینا۔ جوان لوگوں کے لیے مستحب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز جماعت پڑھے، اتنا نماز جماعت کا ثواب، مگر یہ ضعیفوں کے لیے ہے، مستحب ہے کہ وہ عید کے دن نماز مسجد میں جا کے پڑھے، مگر جوان نہیں، جوان کے لیے خلاف مستحب ہے، وہ گھر میں پڑھے، اس کے لیے مستحب نہیں ہے کہ وہاں جائے۔ کیوں؟ دیکھو جائے گا تو بے پردگی کرے گا، میک اپ کے ساتھ جائے گا، چمک دمک کپڑے کے ساتھ چلا جائے گا، دیکھو اللہ ابھی بھی گناہ سے بچاتا ہے۔ ان کے جوانوں کے لیے مستحب نہیں رکھا کہ تم مسجد میں جاؤ جماعت نماز پڑھو، عید کی نماز نہیں، اتنی عظیم نماز، مگر نہیں کہا۔ اللہ ہر حال میں ہمیں گناہ سے بچانا چاہتا ہے، ہر حال میں ہمیں گناہ سے بچانا چاہتا ہے، مگر عین ہم کتنی بدقسمتی، ہماری کتنی بدقسمتی کہ عین عید کے دن ہم بے پردگی کرے، میک اپ کرے، پیروں میں موزے نہیں، یہ تو اتنے اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ دیور کے سامنے، جیٹ کے سامنے، نوکروں کے سامنے، بہنوئی کے سامنے میک اپ کے ساتھ آ جانا، پیروں میں موزے بھی نہیں ہے، موزے بھی نہیں ہے پیروں میں، اور ہنسی مذاق نامحرم کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ، پیروں میں موزے نے، یہ ڈیلی گناہ، یہ ڈیلی گناہ عظیم کبیرہ سے کبیرہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ کہ جو ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، حقیر تو کیا گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، یہ حالت ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ کتنا، اتنی پورے مہینے کی محنت کی، اور محنت کو عین عید رات عید کے دن ضائع کر دیا، ضائع کر سارا انعام لینا چھوڑ دیا، کچھ انعام نہیں لیتا ہے۔ جس کے مثال علماء دیتے ہیں کہ ایک آدمی پورے مہینے کی تنخواہ حاصل کیا، اوور ٹائم کیا، دھوپ میں کام کیا، اب ان کا دین تھا، ان کا تنخواہ ملا، اوور ٹائم بھی کام کیا، اب تنخواہ لے کے خوش خوش گھر جا رہا ہے کہ راستے میں ڈاکو ملا، جیب کاٹا، پوری تنخواہ لے کے چلا گیا، اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا حالت ہوگی۔ ہم نے یہی کام کیا ہے، ہم نے اوور ٹائم بھی کیا، نیند کی قربانی دی، کھانے پینے کی قربانی دی، ہم نے اوور ٹائم عبادت بھی کیا، سب کچھ کیا، اب اتنا بڑا تنخواہ ملا، ہمیں اتنا بڑا گفٹ ملا کہ ماں کے پیٹ سے پاک ہو کے نکلے، فطرت پہ پلٹ آئے، خدا کہتے خوشی مناؤ، ہم نے غم منائے، گناہ بنائے، یوم العذاب بن گئے، عید کے دن ہمارا عذاب کا دن بن گیا۔ تو ہم نے کتنی زحمت سب کو پانی میں ڈالا۔ یا تو علماء مثال دیتے کہ تم بیمار تھے، ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہوا، 1 مہینے تک تمہارا علاج ہوا، اور آخری علاج کا دن ہوا، تم نیا انسان بن گئے، تم کتنی خوشی مناؤ، مگر تم وہیں کے وہیں بیماری کھڑی ہے، جیسے تم داخل ہوئے پورا مہینہ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح نفس کی بیماری ہے، ہم نفس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے 11 مہینہ، ہمارا ہاسپٹل میں، اسپریچل ہاسپٹل میں ہم داخل ہوئے، اور دیکھے تو 30 دن کے بعد ہم وہیں سے وہیں کھڑے ہیں، وہیں کے وہیں، ہم نے کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ اندازہ لے کتنا دل دکھتا ہے۔ تو کئی مثالیں علماء دیتے ہیں کہ ہم نے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ جاہدو میں چھوڑ دیتے، ہم دیکھیں دنیاوی تعلیمات ہم حاصل کرتے، ڈگری یا دنیاوی بزنس سیٹ اپ کرتے، کتنی زحمت اٹھانی پڑتی، کتنا جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو آخرت کی ڈگری ہے، قبر کی ڈگری اور دنیا کی ڈگری ہے۔ ماہ رمضان عید کا دن ہمیں تینوں ڈگریاں دے رہا ہے، دنیا کی ڈگری کی، دنیا کی اچھی زندگی تمہاری گزریں گے، درجہ بلند ہوگا، تمہیں سکون حاصل ہوگا، یہ سب چیزیں رحمت خدا میں بات ابھی کر چکی، یہ سب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو انسان سوچے کہ عید کی رات اور عید کے دن ان کی فہرست کو دیکھے، کیا کیا ہمیں انجام دینا ہے۔ عید الفطر کے غسل، 3 غسل ہے، 12-13 گھنٹے کے درمیان 3 غسل کے توبہ استغفار ہو جائے، مزید گناہ نہ کرے اس دن۔ رات کی شروع، عید الفطر کی رات میں شروع میں غسل ہے قربتاً والا، اختتام پہ رات کو سحری کا وقت جو ہوتا ہے رجا کا غسل ہے، کیونکہ شب عید الفطر لیلۃ القدر کی مانند ہے، معصوم فرماتے 2 معصوم،
رسول خدا امام چوتھے امام، کہ ان کو عید الفطر کی شب کو شب قدر سے کم نہ سمجھنا، یہ شب قدر سے کم نہیں ہے، وہ رات آئی ہے، اور عید الفطر کے دن پھر غسل، تو 13 گھنٹے میں 3 غسل اللہ ہمیں کروا رہا ہے کہ تم گناہ کی طرف نہ پلٹنا، گناہ کی طرف نہ پلٹنا۔ پھر عید کی نماز کی کیا خوبی، اور پھر فطرہ دو، حقوق الناس، وہ بھی عید کی نماز سے پہلے، تاکہ حقوق الناس کے لیے درد دیا۔ پھر اللہ کی نماز، پہلے فطرہ دو، حقوق الناس کا خیال کرے کہ کسی سے غیبت نہ ہو جائے اس دن، کسی سے دل نہ دکھایا جائے، بہتان نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیسی عبادت اللہ کروا رہے۔ امام حسین کی زیارت، دعائے ندبہ دن میں، رات میں بھی امام حسین کی زیارت، اور غسل بھی امام حسین کی زیارت کی نیت سے، عید کے دن بھی غسل، عید کے زیارت امام حسین، کربلا یاد دلایا جا رہا ہے، کربلا یاد دلایا، دعائے ندبہ، گریا کرو، ہمارے امام غیبت میں ہے، عبادتیں بتا رہی ہے کہ دین کیسے گزارنا چاہیے، ضائع نہ جائے دین ہمارا، گناہ میں ایک گناہ ہم سے ملوث نہ ہو جائے، ہم ساری مبارک مہینے کی محنت کو برباد نہ کرے۔ یہ ہے فلسفہ۔ شیطان جوش سے کھڑا ہے کہ اعلان کرتا ہے، وہاں اللہ کا فرشتہ اعلان کرتے آخر رمضان میں خوشی مناؤ، تم گناہ سے پاک ہوئے، وہاں شیطان جیسے نکلتا ہے قید خانے میں عید الفطر کی رات، تمام شیطان کو اعلان کرتا ہے تم پھیل جاؤ، لوگوں کو لہو لہب میں مبتلا کر دو، لوگوں کو لہو لہب میں مبتلا کر دو، یعنی گناہ میں ملوث کر دو، سارے چیلے ان کے شیطان سب جگہ پھیل جاتے ہیں۔ وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ شیطان کے پاس نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ اہل بیت ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، رسول اور اہل بیت، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے، ہم رہ جاتے ہیں۔ نہیں، ہم بیدار ہو، شب عید کیسے گزاریں گے، روز عید ہم کیسے گزاریں گے، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ان عبادتوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ وہ ساری عبادتیں ہمیں کیا کیا پیغامات دیتی ہے، کہ پھر اسی لیے مولا علی نے کیا فرشتہ کہتا، آئندہ کے لیے فکر کرو، آئندہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جہاد کرنا ہے، تم نے نئی زندگی گزاری ہے ماہ رمضان میں، اور اللہ نے ہمیں پروو کر کے دکھا دیا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم پورا مہینہ روزہ رکھے، شب داری کی، اتنی ہم پورا سال کر سکتے، اگر ہمارے ایمان کو ہم ڈھیلا چھوڑ دیتے، ہم صرف گناہ سے بچنے کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھتے، ورنہ نہیں رکھیں گے تو گناہ ملے گا، یا ثواب کے لیے عبادت کرتے، اپنے کو بدلنے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ بس میرا وقت بتا رہا ہے کہ مجھے اب اینڈ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ دوسرا درس میں ہم مزید بات کریں گے۔ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم شب عید اور روز عید کا حق ادا کریں، اور جس طرح ماہ رمضان میں پاک ہوئے، اس طرح پاک زندگی آگے بسر کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ آمین ثم آمین۔ ہم نے بات کی تھی، یہاں تک پہنچی تھی ہماری بات کہ عید کے دن جو ہے اس کا مین فلسفہ کیا ہے۔ عید کا مین فلسفہ ہم نے پچھلی تقریر سے دیکھ لیا کہ شکر الہی ہے کہ اللہ نے ہم نے ایک مہینہ پورا زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، طاقت دی، صلاحیتیں دی کہ ہم پورا مہینہ روزہ رکھ سکے، عبادتیں کر سکے، شب داری کر سکے، لیلۃ القدر عبادت انجام دی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کا شکر گزار کہ جس کے نتیجے میں ہم نے گناہوں سے ہجرت کی، ایسی ہجرت کی کہ جیسے ماں کے پیر سے ابھی پیدا ہوئے، پاک و پاکیزہ ہو گئے۔ اس کا اصل فلسفہ ہے کہ ہم عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دن شکر گزار، اللہ کا شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سیکنڈ تقریر کے لیے، یہ سیکنڈ سیکشن کے لیے میں نے سورہ دہر کی آیت 2 اور 3 کی میں نے اس کو چن لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ جہاں پروردگار عالم، یہ سورہ دہر کا نام انسان بھی ہے۔ دیکھو کتنا قیمتی سورہ ہے انسان، یہ اسٹرانگ ول پاور کرنے کے لیے سورہ ہے۔ جو ڈیلی ریسائٹ کرتا ہے ان کا اسٹرانگ ول پاور ہو جاتا ہے، جس برائی سے بچنا ہے بچ کے رہے گا، جس نیکی کرنی ہے کر کے رہے گا، اتنا اسٹرانگ ول پاور ہو جاتا ہے۔
دونوں آیت کا ترجمہ یہ ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. کیوں؟ نبتلیہ، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ایگزامینیشن کے لیے ہم نے کر کیا. تو جس کے نتیجے میں کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. امیجیٹلی اللہ کیا کرے، ہم نے اس لیے ان کو سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا ہے. پھر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سبیلا راستہ، ہم نے اسے راستے کی نشاندہی کر دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکروں و اما کفورا. بس یہی آزمائش ہے، یہی نبتلی ہے. اب وہ چاہے شاکر ہو جائے یا کفران کرے، چاہے نعمت کا شکریہ ادا کرے چاہے نعمت کا کفران کرے. ان کو فری ول پاور دے دیا، فری ارادہ دے دیا، کیونکہ تجھے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. این عید کا دن شکرانے کا دن کا ہے. تو اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ کون خوش قسمت ہے اور شکرانے خدا ادا کرتا ہے، اور کون بدقسمت ہے اور کفران نعمت کرتا ہے. یعنی شکران کا مطلب کیا ہے؟ ارے بچہ جانتا ہے، مگر یاد دہانی ضروری ہے. شکران خدا کا مطلب کہ انسان جتنی نعمتیں اللہ دی ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے، اس مقصد کے مطابق استعمال کرنا. یوز فار دا پرپز گیون بائی اللہ. ایوری نعمت کو اس طرح یوز کرنا ہے، جس پرپز کے لیے، جس مقصد کے اللہ نے دیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شکران نعمت. کفران نعمت اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی فرما برداری کے خلاف استعمال کرنا، اللہ کے اگینسٹ استعمال کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کفران نعمت. یعنی اتنا احسان فراموش کہ اللہ نے ان کو نعمت دی اور نعمت کو مس یوز کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے بدلے اس کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ کفران نعمت. تو عید کی رات اور عید کا دن یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہو کے شکر گزار بنتے ہیں کہ ہم اس امتحان میں فیل ہو کے کفران نعمت کرتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑی امتحان ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام. اس لیے اللہ نے اتنی ساری عبادت عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عید الفطر میں رکھی ہے کہ اس عبادت کے ذریعے ہم شکر گزار ہو اور کوئی گناہ نہ کرے. یہ اللہ نے کرم کیا ہے، اتنی عبادت دی ہے کہ اس مخصوص عبادت کو ہم ترک نہ کریں، بلکہ تیسرے دن تیسری شوال کو ہم لوگوں کو ملنا جلنا کرے، دعوت دینی ہو تو تیسرا دن، پہلے دن عبادت میں مخصوص عبادت کو ترک نہ کرے. سال میں ایک ہی مرتبہ وہ عبادت مخصوص کی جاتی ہے. تو پھر ہم نے یہاں تک بات ہوئی، تو اب ایک مثال میں دینا چاہوں گی، کیونکہ جوانوں کے لیے خاص ہے لیکچر میں سمجھتی ہوں. اب ایک جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ایک جوان اپنی ساری صلاحیت، اپنی جوانی، اپنی طاقت، ولولہ، یہ سب اللہ کی عقل سب دی ہوئی صحیح استعمال کرے تو اس کا اجر عظیم، اتنا فوز عظیم ہے کہ جوانی ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں اپنی جوانی کو صرف کرتا ہے. جو جوانی کے کفران میں استعمال کرتا ہے تو حجاب کی مثال دے کہ عید الفطر کی رات، عید الفطر کے دن چہرے پر میک اپ نظر آئے گا، کھلا چہرہ، ڈانپے کے بھی نہیں، کھلا چہرہ ہوگا جہاں میک اپ ہوگا. ہاتھ میں مہندی نظر آئے گی، ٹائٹ چادر نظر آئے گی یا ٹائٹ شلوار کرتا نظر آئے گا، سارے کانٹورز نظر آتی. پیروں میں موزہ نہیں ہوگا اور نامحرم کے سامنے آنا جانا ہوگا. نامحرم کو بھی گناہ میں ملوث کر دیں گے کہ انہوں نے غلط نگاہ سے دیکھا، شہوت کی نگاہ سے دیکھا، خود بھی گنہگار اور دوسرے کو بھی گنہگار کرتے. کیا یہ کر سکتی ایک جوان عورت کہ اتنی نافرمان، اللہ کے احسان کا اتنا فراموش کہ پورا مہینہ عبادت کی اور ساری عبادتوں کو ختم کر دیا، برباد کر دیا؟ نہیں، ہماری عورتیں نہیں کریں، کیونکہ اس کے پاس اللہ ہے، رسول ہے، اہل بیت ہے، قرآن ہے، ایسی عظیم نعمتیں ہے. وہ کیسے کفران نعمت کر سکتے ہیں؟ نہیں.
ایک مثال دی تو الرٹ رہنا پڑے گا. تو اللہ تو اسی سورہ ابراہیم میں کیا فرماتے، 7 نمبر کی آیت میں، سورہ ابراہیم کی 7 نمبر کی آیت میں اللہ کیا فرماتے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. جو شکر گزار کرتے، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم نعمتوں میں اضافہ پہ اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی نعمت میں ایسا نہیں، اگر اب انسان مال صحیح راہ میں استعمال کیا، جہاں استعمال کرنے کا اللہ نے بتایا ہے، تو مال میں تو اضافہ کرے گا، ساتھ میں یہ کئی نعمت ان کے ساتھ دے گا. سکون قلب عطا کرے گا، ان کو صحت عطا کرے گا، ان کو عافیت عطا کرے گا، ان کی ویل بینگ، اس کو ویل بینگ عطا کرے گا. ضروری نہیں کہ شاید مال کا اضافہ نہ بھی کرے، اس سے بڑی نعمتیں دے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم نے مال کا شکریہ کیا، تم نے اسراف نہیں کیا مال میں، مال کو حرام خرچ میں نہیں کیا، مال کی وجہ سے تکبر نہیں کی، تو ہم تمہیں بہت سی صلاحیتیں دیں گے. ہم تمہاری صلاحیتوں میں، خوبیوں میں اضافہ کریں گے، صحت میں، تندرستی میں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویل بینگ میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر تم نے کفران کیا تو کفر تم ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید ہوگا. یہی معصوم نے کہا غموں میں دنوں، کئی مدت تک غموں میں دنوں گزارنا پڑے گا، مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستیاں، بے سکونی، بے راحتی، ڈپریشن، سٹریس، یہ سب لینا پڑتا ہے جب انسان نعمتوں کا کفران کرتا ہے. دنیا بھی جاتی ہے، قبر بھی جاتی ہے، آخرت بھی چلے جاتے ہیں. کہ اتنا احسان فراموش انسان نہیں ہونا چاہیے. اور 34 نمبر میں اللہ یاد دلا رہا ہے ہمیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لا تحصوها، تم نعمتوں کے حساب نہیں کر سکتے ہو. میں نے اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، اتنی زیادہ. ان تعودوا نعمت اللہ، تم اگر اس کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم نہیں کر سکو گے. پھر اللہ کمپلین کرتا ہے یہی آیت میں، سیم آیت 34، ان الانسان لظلوم کفار، ظلوم کفار. انسان نعمتوں کا اتنا مس یوز کیا ہے، کفران کیا. کفار پلورل میں، نعمتوں کا اتنا کفران نعمتیں کیا ہے. لظلوم، حد سے زیادہ، جو پلورل میں استعمال کیا ہے، لظلوم کفار. اتنا یعنی نعمت کی کفر. اب یہ میں نے ایک مثال دی، ایک جوان عورت عید الفطر، عید کے دن میں اس طرح گھر سے باہر نکلے، نہ محرم کو درمیان، ہنسی مذاق، دیور کے ساتھ، جیٹ کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ، کزنس کے ساتھ، نوکروں، ڈرائیوروں کے ساتھ. اس نے یہ لظلوم کفار، ل ڈالا ہے ظلم میں، ڈبل یعنی حد سے زیادہ ظالم. یہ انسان اتنا بڑا کفران نعمت کرتا ہے کہ جوانی کو برباد کر رہا ہے. تو یہ آیت ہم نے اللہ نے یہ بتایا، اور یہ بھی اعلان کر دیا قرآن کئی جگہ. جس میں ایک مثال دو، سورہ یونس کی 60 نمبر میں آیت میں اللہ نے کہہ دیا اکثرہم لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے، میجورٹی شکر گزار نہیں ہوں گے. سورہ سبا کی 13 آیت میں کیا کہہ دیا، 34 نمبر کا سورہ 13 آیت میں وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، قلیل لوگ ہوئیں گے جو شکر گزار ہوں گے، قلیل. اب دیکھیں عید کے دن، عید الفطر کے دن ہم نے اس قلیل گروپ میں آنے کی کوشش کرنا ہے. ہم اکثر میں نہیں جانے. اکثر لوگ میک اپ کر کے، بے پردگی کر کے، غیبتوں کر کے، زبان کو مس یوز کر کے، غصہ کر کے، عیسیٰ کا غصہ مجھ پہ کر کے، آنکھوں کے غلط چیزوں دیکھے گا آنکھ کے ساتھ، کان سے غلط باتیں سنیں گا، گانا موسیقی سن لے گا، آنکھ سے فیس بک میں وغیرہ میں غلط الٹی سیدھی چیزیں دیکھے گا. یہ اکثرہم لا یشکرون، اکثر یہ کریں گے. وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہمیں کوشش کرنا ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہمارے پاس اللہ نے قرآن اور اہل بیت رکھا ہے. آج امام زمانہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہے، ہم اتنی نعمت کبریٰ کو کتنی اذیت دے رہے. نعمت کبریٰ ہے امام زمانہ، ہم اس طرح کرتے ایسے پورا مہینہ اتنی عبادت کے بعد یہ حالت ہماری ہو تو ہم ہماری بڑی نعمت کبریٰ، قرآن پہ ہم ظلم کر رہے، ہم امام زمانہ پہ ظلم کر رہے، امام کو اذیت دے رہے، امام کو ہم رلا رہے ہیں. تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ امام دیکھ رہے، اللہ نے وہ طاقت دی. تو جبکہ اللہ کتنا غفور رحیم ہے. امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ہمیں سمجھاتے، دعائے عرفہ میں
کہ اللہ سے بات گفتگو کرتے کہ تو نے اتنی نعمت دی ہے، ہماری پیدائش سے پہلے تو نے تو نعمت کا سلسلہ شروع کر دیا، ہماری پیدائش کے بعد اتنی نعمت ہے، تو نے اتنی نعمت دینے کے بعد تھوڑا سا اطاعت کا مطالبہ کیا، ویری لٹل مطالبہ کیا عبادت اور اطاعت کی. یعنی علماء کہتے 1 ملینتھ بمشکل اللہ نے اتنی نعمتوں کے دینے کے بعد اتنی سی اطاعت مانگی ہے، وہ بھی ہم نہ کر سکے. اتنے ہم کمزور ایمان کے، اتنے ہم گھٹیا زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. تو مگر ہمیں تو خوش قسمت میں آنا ہے، ہم تو قلیلاً ما تشکرون میں آنا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرے، عین عید کے دن شکریہ ہی شکر میں دن کو گزارنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مین فلسفہ یہ ہے. اب ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کے لیے ہماری معصومین نے کیا بتایا ہے. معصومین نے بتایا کہ شکر کرنے والے 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ ہے جب اللہ نعمت دیتا ہے وہ شکر گزار بنتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، شکر کرتا ہے. شادی کی موقع ہے، ایک گناہ نہیں کرتا ہے، شکر کرتا ہے کہ خدا نے داماد دیا، خدا نے بہو دیا. ایک گناہ شادی میں نہ ہو، نہ مکس گیدرنگ ہو، نہ گانا موسیقی ہو، نہ اسراف ہو وغیرہ، نہ شوشا ہو. وہ شکر گزارے اور مصیبت آئے تو صبر کرتے ہو، ہائی واویلا نہیں، شکوہ شکایت نہیں، صبر کرتے ہیں. کیونکہ ایمان کا 2 جز ہے، آدھا جز صبر میں، آدھا جز شکر میں. تو یہ ہمارا ماننے والے کا پہلا گروہ ہے. یہ سمپل سا شکر گزاری ہے کہ صبر کرتے ہیں جب مصیبتیں آئی، نہ ہائی واویلا نہیں، شکر کرتے ہر حال میں، نعمتوں کو مس یوز نہیں کرتے، کفرانی نعمت نہیں کرتے. مگر دوسرا ٹائپ کا اس سے بلند ہے، اس کی وہ صبر کا حصہ کو پاس کر چکا ہے، اب اس کی زندگی میں شکر ہی شکر ہے. یعنی مصیبت میں بھی شکر کرتا ہے، نعمت میں بھی شکر کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے کہ اللہ علیم حکیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ سب قدرت رکھتا ہے، ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے. مگر مصیبت دی ہے تو ہماری بھلائی کے لیے دی ہے، ہم شکر کرتے کیونکہ علیم حکیم ہے، آل نالجبل، آل وائز ہے. تو پھر اور ارحم الراحمین بھی ہے، تو پھر یقیناً یہ ہمارے بہتر ہی بہتر ہے. تو ہم صبر کیا، صبر سے تو گزر چکے، اس کا بھی ہم شکر کرتے، نعمت کا بھی شکر، مصیبت کا بھی شکر، کیونکہ مصیبت بھی بلیسنگ ہے، ہمیں گرو کروا دیتی ہے. وی گرو تھرو مصیبت، کیونکہ اللہ زیادہ یاد رہتا ہے، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، گناہ کا بخشش کا سامان بن جاتے پریشانیاں، تو فوائد ہی فوائد نظر آتا ہے. تو وہ دونوں حالت میں شکر گزار ہے، یہ ہم اس میں آنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اسی لیے 15 نمبر کی دعا جو صحیفہ سجادیہ میں ہے، امام ہمیں یہی درس دے رہا ہے، وہ خود پہ ڈال کے ہمیں درس دے رہا ہے کہ خدایا میں کس کا شکریہ ادا زیادہ کروں، کس کا زیادہ کروں. تو نعمت دیتا ہے، مثال دیتے صحت کی، تو نے صحت دیا، ایک بہت بڑی نعمت ہے صحت، تو میں اس کے ذریعے مجھے طاقت ہوتی ہے تو میں زیادہ نیکیاں کر سکتا ہوں، زیادہ اچھے عبادت زیادہ کر سکتا ہوں کیونکہ صحت مند ہوں. مگر تو جب مجھے بیماری دیتا ہے، میں مریض ہو جاتا ہوں، تو طاقت کم ہو گئی، عبادت کم ہوتی ہے میرے سے، مگر میرا گناہ معاف ہو جاتا ہے. جو گناہ معاف ہو جاتا ہے تو تیری قربت زیادہ حاصل ہوتے، پاک ہو جاتا ہوں میں، اس بیماری سے میں پاک ہو جاتا ہوں. جیسے میں پاک ہوا تو تیرے قریب ہو گیا کہ تو سبحان ہے، تو پاک ہے، اور میں پاک ہو گیا، تیرے قریب ہو گیا. اور اوپر سے نیکیاں بھی تو لکھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول کی حدیث ہے کہ جو صحت مند بندی میں جو نیکیاں کرتا ہے، بیماری میں وہ نیکیاں لکھی جاتی ہے، کیونکہ ورنہ وہ ابھی کرتا جو صحت مند ہوتا. تو نیکی بھی لکھی جاتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتا ہے، اللہ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے. تو امام توجہ دے رہا ہے کہ اس میں شکر گزاری زیادہ ہونی چاہیے. تو اسی لیے یہ لوگ شکر گزار ہوتے ہیں. اور تیسری جو ہماری معصومین کی صفت ہے، ان کے غمی اور خوشی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ تو بس اللہ کے عشق میں، معرفت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے خوشی غمی سب برابر ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بلکہ شکر کی آخری حد ہوتی ہے کہ خدا تو ہمیں امتحان کے لائق سمجھا، تیری دین کو بچانے کے لیے، تیری مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے تو ہم نے لائق سمجھا. تو وہ تو ایکسٹریم ہے، کم سے کم ہم دوسرے نمبر پہ آ جائیں
کہ مصیبت میں بھی شکر گزار، اس میں بھی شکر گزار. تو یہ ہمیں تو تیسرا ہمارے لیے مشکل ہے. مگر اور اس میں آ سکتا ہے ہمارے علماء کیسے کیسے بڑے بڑے. ایک عالم کی مثال دوں، وہ درس دے رہا تھا اپنے شاگردوں کو. جب درس دے رہا تھے تو اتنے میں کوئی آ کے ان کو خبر دی کہ تمہارا سامان جو شپ میں گئے تھے، کشتی میں، وہ ڈوب گئی ہے، مال سب ڈوب گیا. اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ کر کے درس کو جاری رکھا. تھوڑی دیر کے بعد شخص آئے کہ نہیں، غلطی ہو گئی، آپ کا سامان سیف ہے، شپ ڈوب گئی ہے مگر کم سے کم آپ کا سامان سیف ہے. اس نے کہا الحمدللہ. تو حیران ہو گئے. کہتا ہوں سامان ختم گم ہو گیا تو الحمدللہ، سامان مل آپ کا سیف ہے تو بھی شکریہ الحمدللہ. کیوں پوچھا گیا اس کو؟ کیوں کہ بولے جس عالم جو اللہ نے تقدیر میں لکھا وہ ہمارے لیے بیسٹ ہوتا ہے. مال بچا تو بھی الحمدللہ، مال چلا گیا تب بھی الحمدللہ. کیوں کہ اس میں خوشی غمی ایک ہی ہوتی ہے. تو علماء بھی معصوم کے درجے میں پہنچے، ایسے متقی پرہیزگار ہی کہ ان میں پہنچے. تو ہم تو شکر کے بدلے نعمت کا کفران کریں. اور عید کے دن، عید الفطر عید کے دن، تو ہمارا مقام کیا ہوگا اللہ کے پاس؟ اتنے احسان فراموش کہ اللہ نے ساری طاقت، عبادت کی، زندگی دی، سب کچھ دینے کے بعد شکر کا دن آیا تو ہم گناہ میں ملوث ہو گئے. اللہ اکبر. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنے پیچھے کیوں ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. یعنی اپنے جو دین کا کام کرتے تو اللہ کی طرف سے کرتے، ہم اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہے. اللہ ہم نے خلیفہ بنایا اپنا. تم میرے نائب ہو. تم اگر دین کی خدمت کرتے ہو تو میرے طرف سے، تم اگر میری مخلوق کی خدمت کرتے ہو تو میرے طرف سے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بندوں سے توقع نہ رکھنا کہ تم نے اسے نیکی کی تو وہ تمہیں اجر دے گا، تمہیں اللہ دے گا. تم خلیفہ ہو، تم اللہ کے لیے کرتے ہو، اللہ کے طرف سے کرتے ہو، تم اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہو. اس لیے کبھی بندوں سے توقع نہ رکھنا. یہ انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے، انسان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے جب بندوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں نے ان سے کیا وہ بھی مجھے سامنے احسان. شریعت تو کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مگر وہ لوگ نہیں مانتے احسان پر احسان. تو اللہ کہتے تم میرے سے توقع رکھو، تم بندوں سے نہیں رکھنا ہے. میں نے تو ہدایت دے دی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، مگر ان کو توفیق ہی نہیں ملی کہ احسان سے بدلہ احسان دے. تو تمہیں ہم غم نہیں ہونا چاہیے، تمہیں صبر اور شکر کی مجلس میں جانا چاہیے. تو ہم تو یہ اسلام تو سب چیز کہہ رہا ہے، مگر مغربی دنیا کے دانشور، سائیکولوجسٹ، سائنسٹسٹ، انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ موسٹ پاورفل تھنگ اگر انسان کے پاس ہو سکتی ہے وہ گریٹیٹیوڈ ہے، شکر گزار. انسان کو پاورفل انسان بنا جاتا، ان کی ویل بینگ بڑھتی چلی جاتی. ان لوگوں نے تحقیق کیا ہے، وہ لوگ خود کہتے ہیں سائیکولوجسٹ کہ انسان اگر دن میں 5 منٹ ایسا رکھے کہ اللہ کی نعمت پر غور و فکر کرے اور ان کا صحیح استعمال کرے تو 10% ان کی لائف میں ویل بینگ بڑھ گئی. ان کی صلاحیتیں، ان کی خوبیاں، ان کی عافیت سب میں 10% اضافہ. صرف 5 منٹ کا اس نے شکر گزار کی اللہ کے راہ میں، سچی شکر گزار. زبان سے تو ہم شکر اللہ شکر نہ کہتے، سیدھے شکر کرتے، نماز شکرانے کی پڑھتے، صدقہ دیتے شکران کی نیت سے. یہ تو ہم ظاہری عبادت ہے، حقیقی ہے کہ ان کی نعمت کا مس یوز نہ ہو. یہ ہے حقیقی شکر. نماز وغیرہ وہ تو کریں گے شکران کی. تو انہوں نے یہ تحقیق کی یونیورسٹی کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں، جلدی کرو تو میرا ٹائم جا رہا ہے تیزی سے، بس آخری، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں یہ تحقیق ان لوگوں نے کیا تو پتہ چلا کہ شکر اتنا پاورفل ہے. تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کا 3 گروہ میں تقسیم کر دیا. ایک گروہ کا کہا تمہیں 3 ہفتے تک 3 ویکس تک صرف لکھنا ہے کہ تم نے لکھو کہ تم نے کیا خوشی دیکھی، کیا تمہیں نعمت ملی، وہ لکھتے چلے جاؤ. دوسرے گروہ کو کہا تم صرف جو دکھ آیا، تکلیف آئی وہ لکھتے چلے جاؤ. تیسرے گروپ کو کیا تم نے جو لکھنا وہ لکھو. تو پہلا گروپ کے لیے رزلٹ کیا آیا کہ 3 ہفتوں کے بعد انہوں نے ریسرچ کیا ان کی زندگی پہ، تو کئی نیکیاں کرتے نہیں تھے، ان نیکیاں زیادہ بڑھا لی. اتنی خوشی کہ آپٹیمسٹک ہو گئے، حسن زن کی زندگی چلے گئے، اتنی پازیٹیو لائف ہو گئی. کیوں کہ فوکس صرف ان کو کہا گیا کہ تم نیکی کی طرف کرنا، فوکس کرنا کہ تم نے کیا خوشی ملی، فوکس کرنا کہ تم نے کیا فوائد حاصل کیا. تو ان کا فوکس ہوا تو جو بدی آتی تھی ان کو فوکس کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو نظر انداز کرنا. تو انہوں نے کیا جو تکلیفیں آتی تھی ان پہ فوکس ہی نہیں کیا،
فوکس کیا نعمتوں پہ تو خوشیاں کوئی پورا آپٹیمسٹک ہو گیا. برائٹ سائڈ پہ زندگی میں بس برائٹ سائڈ ہی نظر آتی. 6 ماہ تک یہ ایفیکٹ رہا, 3 ہفتے تک جو انہوں نے فوکس رکھا اچھائی پہ, 6 months تک اگر ہمیشہ رکھے تو کہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. وہ دوسرا گروہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا, جو نیکیاں بھی کرتا تو وہ نیکیاں بھی چھوڑ دیا, ڈپریشن میں چلا گیا. کیوں؟ ان کو کہا تم فوکس کرنا, جو پریشانی آئی, بیماری آئی, دکھ آیا, اس پہ فوکس کرنا. فوکس کرتے کرتے ڈپریشن میں, کیونکہ ان کو وہ نظر انداز کرتا تھا جو بھلائی ملتی تھی, جو نعمت ملتی تھی, جو خوشی ملتی تھی, اس کو اگنور کرنے کا تھا. کنسنٹریٹ کیا تو پیسیمسٹ ہو گیا, اتنا ڈپریشن کا مریض ہو گیا. تو فوکس انسان جو رکھتا ہے پازیٹیو ہو جاتا ہے, پازیٹیو چیزوں پہ. نیگیٹو پہ فوکس رکھتے ہیں تو نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں بہت بڑا سبق. اور تیسرا والا ایسا ہی تھا جیسا پہلے والا تھا. تو پتہ یہ سائنٹسٹ ان لوگوں نے ریسرچ کی ہے. اسلام تو ہم نے کب سے یہ سارے درست دے چکا ہے. تو پہلا ریزن جو کیا ہے کہ انسان اللہ کی معرفت کی کمی رکھتا ہے. نہیں معرفت رکھتا ہے تو غفلت میں زندگی گزار کرتا ہے. کیوں؟ حب دنیا راس کل خطیہ, دنیا کی حب, دوسرے کو کمپٹیشن کرتا ہے, میری دوسرے کو دیکھ کے ان کو کرنا ہے سب چیزیں. عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے. لوگوں کو آنکھ جو دیکھتی ہے ان کو کرنا ہے, عقل کو آنکھ کے پیچھے رکھا ہے. تو وہ اتنا بے وقوف ہے, اتنا نادان ہے, کیونکہ اللہ کی عظمت نہیں, عظمت ہے تو غفلت میں زندگی گزارتا ہے. اسی لیے دوسرا وجہ علماء کیا بتاتے کہ خود شناسی نہیں, خود کو ہی نہیں پہچانا کہ اللہ نے کیا کمال ان کو بنایا ہے, کیا کمال ان کو بنایا. یہی ہمارے معصوم فرماتے, مولا علی کیا فرماتے, ہلک امرو لم یعرف قدرہ. جو انسان خود کی قدر نہیں جانا کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنائے, نائب, قدر نہیں جانا, وہ ہلاک ہوگا, ڈپریشن میں ہوگا, اسٹریس فل لائف ہوگی. یعنی ان کی لائف میں نیگیٹیونیس اور سینسیٹیونیس کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا, ترقی نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ اپنے خود کو نہیں جانا کہ کتنا عظیم انسان ہے. یہی 10ویں امام نے یہی کہا کہ انسان کی کامیابی رکتی ہے کہاں؟ جو خود کی قدر نہیں جانا, خود کیا اللہ نے بنایا ہے, اور چھوٹی چیزوں میں رونا دھونا کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا ٹائم فضول ضائع کر دیتا ہے, ان کے پیچھے جاتا ہے کہ تو اشرف مخلوق ہے, وہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, بے پردگی کر کے سمجھتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے, میں نے ٹائٹ چادر پہنا, دیکھو میری شیپ کتنا اچھا ہے. وہ نادانی ان کو یہ بتا رہی ہے. اور تیسری بڑی غلطی کہ شیطان کو ہم نے نہیں پہچانا, اللہ کو نہ پہچانا, اپنے خود کی نہ پہچانا, اور شیطان کو نہ پہچانا. ہمیں پتہ بھی ہے کہ پورا مہینہ قید خانے میں رہا اور جوش انتقام سے نکلا ہے. پہلی شوال کی شب کی تاریخ, عید الفطر کی رات نکلا ہے, اور سارے چیلے کو شیطانوں کو جمع کرتا ہے کہ تم لہو لہو میں مبتلا کرو. ہمیں یہ علم ہے کہ شیطان پورا جوش و خروش کے ساتھ حملہ پہ حملہ کر رہا ہے, سازش پہ سازش کر رہا ہے کہ کس طرح ان کو نعمت کا کفران کراؤں, ان کو لہو لہب میں مبتلا کر دوں. اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں, اور ہمیں بھی کتنی جہاد کرنی چاہیے. حاجر و جہاد ہو, تم ہجرت کر چکے ہیں گناہ سے, تو پھر جہاد, تمہیں کتنی بڑی جہاد کرنی عید الفطر کے دن میں, رات اور دن میں, کہ شیطان کا حملہ بڑھ گیا ہے. تو ہمیں بھی الرٹ رہنا چاہیے, بیدار رہنا چاہیے. شیطان کا ہمیں حملہ کرنا چاہیے, اس کو توڑنا چاہیے, جیسے امام حسن نے کیا تھا. بس آخری حصہ کہہ کے اب میرا ٹائم ہو گیا ہے. جب امام حسن کا ایک پیٹ دمبا تھا, بہت محبت کرتے تھے اس سے, تو امام نے ایک دن آئے تو اس کا پیڑ ٹوٹا ہوا تھا. غلام سے پوچھا پیڑ کیوں ٹوٹا؟ کہ میں نے توڑا آپ کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے, آپ کو پریشان کرنے کے لیے. امام نے کہا ہنستے چہرے کا, میں نے تمہیں اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا. جبکہ اتنی محبت تھی. وہ حیران ہو گیا, آپ کتنی خوش کیسے ہو گئے؟ کہا میں نے شیطان کو پچھاڑا. شیطان نے انسٹیگیٹ کیا تھا تجھے مجھے فرسٹریٹ کرنے کے لیے. یہ شیطان تھا تجھے ورگلایا کہ مجھے تکلیف دے, مجھے فرسٹریٹ کرے. تو میں نے ان کو کیوں نہ پچھاڑوں جس نے تجھے ورگلائے. تو میں نے شیطان کو پچھاڑا, اللہ کی رضا حاصل کی, اور تجھے میں نے آزاد کر دینے کی کر دی. تو شیطان کا مقابلہ میں نے کیا, اس لیے میں خوشی مناتا ہوں, اس میں تجھے میں نے آزاد کر دیا اللہ کے راہ میں. تو پتہ یہ چلا انسان جب فوراً پہچان جاتا ہے کہ گھروں میں لڑانے والا شیطان ہے. نیکیوں کرنے تھے تو آپس میں کمیٹی کو لڑوائے گا, والنٹیئرس کو لڑوائے گا کہ مجھے امپورٹنس کیوں نہیں مل رہا. یہ شیطان, ان کو ہم نے نہیں پہچانا.
شیطان کو انسان جب پہچان لیتا ہے تو ان کا مقابلہ کرتا ہے. تو چلو ہم کوشش کریں آج سے اللہ کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرے اور اللہ آگے حیا شرم محسوس کرے گناہ کرنے میں. یہی تو دو صفت والے لوگ بتاتے معصوم رسول خدا کہ پورے صراط میں بجلی کی طرح گزر کے جنت میں چلے جائیں گے. بجلی کی طرح گزر جائے. کون؟ جس میں دو صفت پائی جائے گی. ایک اللہ کو اکبر جانتا ہے، اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اللہ کے آگے میں گناہ کروں. تو شرم آتی تھی دنیا میں تو اللہ کے آگے اکبر سمجھتا تھا تو حیا آتی تھی. دوسرا اللہ کے رضا راضی برضا رہتا تھا. جو اللہ ان کے لیے فیصلہ رکھے تو شکر ہی شکر کی منزل. وہ شکر ہی کرتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ حق ہے، راضی برضا رہتا تھا کہ جو اللہ کر رہا ہے یہ میرے لیے بہتر سے بہتر ہے. کیوں؟ ارحم الراحمین ہے، علیم ہے، حکیم ہے. جو میرے لیے کرے گا وہ بیسٹ ہی ہوگا. تو یہ دو صفت ہے کہ حیا ہو، شرم ہو اللہ کے آگے، اور راضی برضا رہنا یعنی شکر گزار بننا. تو خدایا ہم دعا کرتے ہیں عید الفطر کا دن اور رات ہم ایک گناہ نہ کرے اور ہمارا روزہ قبول ہو جائے. یہ معیار ہے کہ تم نے دیکھنا ہو کہ تمہارا روزہ قبول ہوا تو زکوٰۃ فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرو. اور دوسری یہ کنڈیشن ہے کہ ایک گناہ بھی عید الفطر کی شب اور عید الفطر کے دن میں نہ ہو تو ہمارے سارے روزہ عبادت ماہ مبارک کی قبول ہو گئی. خدایا ہمارے روزہ قبول کروا دینا. اتنی محنت و مشقت ہم نے کی ہے، ہماری ساری عبادت تیرے درگاہ میں قبول کرنا. تو واسطہ دے دے تجھے امام زمانہ کا، واسطہ تجھے امام زمانہ کا، ہماری ساری عبادتیں کو تو مقبول کرنا. ہمیں نئے انسان بنے، ہمیں نئے انسان ہو پہلی شوال کو، اور شیطان کا مقابلہ کر کے شیطان کو پچھاڑے اور ان کو بیمار پاڑ ڈالے. وہ اب بے چین ہو جائے شیطان. یہ ہمارا مقصد رہے اور ہم کامیاب ہو جائے. ہمیں پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں امام زمانہ کا سچا منتظر بننے کی توفیق عطا کر. ان کے جوش و خروش استقبال کی تیاری کرے ہم. پروردگار یہ ہمیں توفیق عطا کر. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بعلمک و احصاہ کتابک.